اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي یبلغنا حبک آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 143 سے انشاءاللہ ہم رکوع تک اس کو مکمل کر لیں گے، 147 تک۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دینے کے لیے بلایا، تورات، اور 40 راتوں کے لیے، اور پھر جاتے جاتے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو، اس بات کی تنبیہ کی کہ وہ اپنی قوم میں اصلاح کرے اور فسادیوں میں جو ہے نا ان کی پیروی نہ کریں، یعنی ان کو جاتے جاتے یہ متنبہ کر کے گئے۔ ولما، اور جب، جاء آیا، موسیٰ آئے موسیٰ، لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، لمیقات، ٹھیک ہے، وکلمہ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، مقررہ وقت پر اس کے اندر جو بھی انہوں نے لینا تھا اس کے لیے، جس کام کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کام کو اسی وقت کے اندر کرنا، یہ ہے میقات۔ تو لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے۔ اس سے پہلے بھی جب تھے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہاں پر، اچھا بہرحال، قال، فرمایا، کہا، کہنے لگے موسیٰ، ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھا مجھے۔ یہ جو ربی کے نیچے زیر ہوتی ہے نا، یہ مطلب ایک تو تھا رب، ایک ہوتا ربی، اے میرے رب، اس کے لیے یہ زیر ہی، جسٹ زیر ہی کافی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی لیٹر نہیں ہے، جسٹ ایک حرکت ہے، اور یہ ایک حرکت سے بھی صیغہ بدل جاتا ہے۔ ایک رب، ایک ربی، اے میرے رب، ایک حرکت سے بھی صیغہ بدل جاتا ہے۔ ارینی، دکھا مجھے۔ ارینی کہاں سے نکلا؟ رآ سے، رآ، ارینی، دکھلا مجھے، انظر، میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف۔ اب وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لن، ہرگز نہیں، ترانی، تم دیکھ سکو گے مجھے، ترانی، تم دیکھ سکو گے مجھے، ولیکن انظر، ولیکن، اور لیکن، انظر، دیکھو، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر، فإن، پس اگر، استقر، وہ قائم رہا، استقرار پکڑے رکھا، مستقر رہا، قرار میں رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف، تو ان قریب، ترانی، تم مجھے دیکھ لو گے، فلما، پس جب، یعنی پھر انہوں نے اپنی نظر کو اس سائڈ پہ کر لیا ہوگا، فلما، پس جب، تجلی، تجلی کی، ظاہر ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو اس نے کر دیا اسے، دکن، ریزہ ریزہ۔ دکن کہتے ہیں کسی جو ہے نا نرم جگہ کو، نرم زمین کو، نرم جگہ کو، اور یعنی جس طرح کوٹ کوٹ کر کسی چیز کو سافٹ نہیں کر دیا جاتا، اس طرح سے، جیسے آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کوٹ کر یعنی آپ گرینڈ کرتے ہیں تو وہ صفوف سا نہیں بن جاتا، تو اس طرح سے دکن، دکا، کوٹ کوٹ کر کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخرّ، اور گر پڑے، موسیٰ صاعقاً، بے ہوش ہو کر، صاعقاً، صاعقہ سے نکلا ہے، اور صاعقہ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو، بجلی کی کڑک اور چمک کی وجہ سے جب کوئی شخص بے ہوش ہو جائے،
یعنی بجلی گری نہیں، بجلی کی کو سامنے گرتے ہوئے دیکھا ہے، بے ہوش ہو گئے، تو اس کو صاعقہ بولیں گے۔ اور صاعقہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے، صاعقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو۔ صاعقہ، صاعقہ کیا ہے؟ بجلی کی وہ والی بجلی جس میں گرج بھی ہو اور جس میں کڑک بھی ہو۔ تو صاعقہ یہیں سے لفظ نکلا ہے، وہ بے ہوش ہو کر، مطلب گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ خرہ آئے گا گر پڑنا، موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو کر۔ فلما، پھر جب افاقہ ہوش میں آئے، فوقہ سے نکلا ہے، فوقہ کہتے ہیں اوپر آنے کو، تو افاقہ یہ وہ والا افاقہ نہیں ہے، یا افاقہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افاقہ ہوا ہے آپ کو، تو بہرحال افاقہ یہ فوقہ سے، یہ فو واو قاف ہوگا اس کا روٹ۔ فلما افاقہ، پھر جب ہوش میں آئے، قالا تو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، تبتو میں توبہ کرتا ہوں۔ تابا ایک ہوتا ہے تابا، تا الف با، تابا، توب بھی تابا بھی، لیکن یہاں پہ 2 لیٹرز لیے گئے ہیں، تابا تب بس، اور تو کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جو تا کے اوپر پیش ہے یہ واحد متکلم کے صیغے کے لیے آ رہی ہے، اور جسٹ صرف تابا میں سے دو لیٹر لیے گئے ہیں، تابا یا توبہ میں سے کتنے؟ تب، اور یہ پہلے بھی لیا گیا ہے، پہلے بھی آتا ہے یہ تب، میں توبہ کرتا ہوں، الیکا آپ کی طرف، تیری طرف۔ دیکھیں کہ عربی کتنی مطلب وسیع و عریض ہے، ایک حرکت سے اور 2 لیٹر سے بات کو سمجھا دیا گیا، تیسرا بیچ میں اس کو صیغہ ڈال کے، تبتو میں توبہ کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں یاد رکھا کریں، عربی سیکھنے کی بھی کوشش کیا کریں، بولنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ تبتو، چلیں آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سوری، خیر اس کے لیے تو اور لفظ آئے گا، بہرحال تبتو میں توبہ، تبتو الیکا میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، ایسے بھی اللہ سے بات کر سکتے ہیں نا۔ تبتو الیکا توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف، وانا اور میں اولو سب سے پہلا، اول المؤمنین سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو کی، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا، پہلے اللہ سے بات کی، پھر آیا کہ دیکھوں تو صحیح، جیسے ہم وائس کال کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم ویڈیو کال کرتے ہیں کہ چلے ہم دیکھ لیں، تو ویڈیو کال کرنے کی موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ کو دیکھوں، پھر کہا ربی ارنی، یہ کہہ کے شوق کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں آخرت میں بھی نہیں ہوگا، نہیں، آخرت میں دیدار ہوگا۔ کیا متواتر یعنی صحیح اور قوی روایات ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، دنیا میں انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہے، اور میں پھر دوبارہ یہاں پر وہی حدیث بیان کروں گی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ نے معراج کی رات کو، معراج کے واقعے میں اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ باندھا، اس نے جھوٹ بات کہی، جھوٹ بولا اس نے۔ تو دنیاوی جو آنکھ ہے ہماری، اللہ کے نبی کون تھے؟ بشر ہی تھے نا، انسان ہی تھے نا، انسان ہی آنکھ تھی، افضل البشر تھے، خیر البشر تھے، اور ہم جیسے تو بشر نہیں تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے نبوت کے لیے چن لیا تھا، اللہ نے ان کے سینے پہ قرآن کو اتارا تھا، سینے پہ، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ، دل پہ قرآن اترا تھا، دلوں کے اندر قرآن۔ تو رسول اللہ، لیکن پھر بھی انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا کہ انسان، ہاں قیامت کے دن جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے، اور وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، اور دیکھتے سجدے میں گر جائیں گے، اور کئی لوگ نہیں بھی دیکھ سکیں گے، نہیں دیدار کر سکیں گے۔ جب پنڈلی کو ہاں آتا نہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔
یوم یکشف عن ساق ولا یدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، کچھ لوگ تو سجدے میں گریں گے اور کچھ لوگ ان کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ کال کرنے یعنی بات کرنے کے بعد اللہ نے کہا، انہوں نے کہا میں نے دیکھنا بھی آپ کو۔ تو اس لیے جو ہے نا، اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ ہم نے تھوڑی سی اس قسم کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں، اب یہ والی بات کرنے کہ یا اللہ میں نے آپ کو ہی دیکھنا ہے، کچھ اس طرح کی بھی دعائیں مانگنے میں بھی تھوڑا سا انسان کو رکھنا چاہیے۔ اچھا، بہرحال تو پہاڑ، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو انسانی آنکھ کیسے؟ پہاڑ سخت ہوتا ہے یا انسان؟ بے شک اللہ کے نبی کے سینے پہ، دل پہ قرآن اترا ہے، تو بہرحال یہاں پر دیکھنے کی بات آ رہی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور فیصلے کے لیے، تب یہ بے ہوشی ہوگی، سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا، یعنی وہ میدان محشر کی بے ہوشی بھی ان پر اثر نہیں کی، وہ جو طور کی بے ہوشی تھی جو اللہ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی۔ تو یہ اچھا، اٹھتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ سبحانکا، ناراض نہیں ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا کیا ہے، مجھے تو آپ نے بے ہوشی کر دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انہوں نے اٹھتے ہی کیا کہا؟ سبحانکا، تو پاک ہے۔ اٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ سے یعنی سمجھے، اور حمد و ثنا بیان کی اور ساتھ ہی معذرت کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میری توبہ، میں آپ کی جناب میں معذرت فرماتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ پر یقین لاتا ہوں، یعنی آپ کی ذات منزہ ہے، یعنی آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں اس پر، کس بات پر کہ میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا اور میں تیری عظمت و جلالت کا پہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ قال، فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اصطفیتک۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ یہ بات نہیں کی کہ موسیٰ اب آپ ایسی باتیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آزمائش میں سے گزار کے اب سلیکٹ کیا۔ قال، فرمایا، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، اصطفیتک، چن لیا میں نے تمہیں، اصطفا، صاد فا یا اس کا روٹ ہوگا، اصطفیتک، چن لیا میں نے تجھے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام کے لیے، اپنے پیغام کے ساتھ، اپنے پیغامات کے ساتھ، رسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے، وبکلامی، اور ساتھ اپنے کلام کے، ساتھ اپنے پیغامات کے اور ساتھ اپنے کلام کے۔ اتنی بڑی بنی اسرائیل کی قوم تھی، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون کو بھی علیہ السلام کو بھی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے چن لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے، نبی، رسول نبی بھی ہوتے ہیں، اور نبی رسول نہیں ہو سکتے، رسول نبی ہو سکتے ہیں، رسول نبی ہی ہوتے ہیں لیکن رسول کا جو مقام ہے وہ اور ہے۔ فخذ، یعنی رسول کو کیا دیا جاتا ہے؟ شریعت دی جاتی ہے۔ فخذ، پس لے لو، ما آتیتک، جو دیا میں نے تجھے، وکن، اور ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ کیا دیا؟ آگے آئے گی، وکتبنا، اور لکھ دی ہم نے، کتبہ، لکھ دی ہم نے۔ اچھا، کتبہ فرض کے لیے بھی آیا ہے، کسی چیز کا لکھ ہی دیا جانا، یعنی اب کوئی کام آپ کا، یہ آپ نے کام کر دینا، یہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کتبہ فرض کے لیے بھی آیا، کتبہ لکھنے کے لیے بھی آیا۔ کتابت، خط و کتابت، لکھنا، اور کتاب کیا ہوتا ہے؟ اس میں لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یعنی اس لفظ میں پہلے بھی 2-3 چیزیں آ چکی ہیں۔ لکھ دی ہم نے، لہو، اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، لوحن کی جمع ہے الواح، اور تختیاں، اور کوئی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ تختیوں کے بارے میں کہ تختیاں کون سی تھیں، تو بہرحال وہ
پتھر کی تھیں یا لکڑی کی تھیں یا جو بھی اس طرح سے. جی کئی مطلب مختلف آتے ہیں کہ کوئی تک بتاتے ہیں کہ جنت کی بیری کے درخت کی تھیں، ایک تختی کی لمبائی 12 ہاتھ کی تھی. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے. بہرحال تختیوں کا ذکر ہے اس میں، قرآن اس میں خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے. من کل شیء، ہر چیز کے بارے میں، موعظۃ نصیحت و تفصیلا اور تفصیل. ہر چیز سے مراد بارے میں یہ نہیں کہ پورے کائنات کی، مطلب جو شریعت میں جو ان کو چاہیے تھا اس کی ہر طرح کی تفصیل اس میں اور نصیحت بھی تھی. لکل شیء واسطے ہر چیز کے، یعنی جو چیز شریعت میں چاہیے تھے اس کے لیے ہر چیز اس میں موجود تھی. کون سی کتاب تھی؟ کون تختیوں پہ؟ تورا. فخذها، بس پکڑ لو اسے، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مضبوطی سے پکڑ لینا اور گرنے نہیں دینا، مطلب اس کو پورے توجہ کے ساتھ لو، پوری مضبوطی. آپ کو کہا جائے نا آپ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تھام کے اس کو مطلب اتنی سیف جگہ پہ رکھ دیں کہ آپ کی پہنچ سے بھی دور ہو جائے. نہیں، اس کا مطلب ہے پوری توجہ کے ساتھ، پوری ایفرٹ کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ اس کو لینا چاہیے. یہ ہے قوت. پکڑ لو اسے بقوت، مضبوطی کے ساتھ. وَأْمُرْ، اور حکم دو، قوم کا، اپنی قوم کو، یأخذوا، کہ وہ بھی لے لیں، وہ لے لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کے احسن کو، اس کے بہترین کو. احسن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس کے بہترین کو کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، یعنی آپ یہ لگا لیں کہ کچھ چیزوں میں عزیمت ہے، کچھ چیزوں میں رخصت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اوپر تک پہنچا دیتی ہیں، اور وہ ہے جہاد. جہاد اسلام کی چوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بغیر تو خیر مسلمان ہی نہیں نا. جہاد اسلام کی چوٹی ہے. نماز تو مطلب چھوٹے بچے پہ فرض ہے، 7 سال کے بچے پہ فرض ہے. روزہ 12 سال کے بچے پہ فرض ہے. زکوٰۃ جب بالغ ہو گیا آپ کے پاس جو کوئی مال ہے آپ پہ فرض. حج آپ کے پاس مال، ہر بندہ ہی اب تو مالدار ہے ماشاءاللہ، حج فرض ہو جاتا ہے اس پہ، یعنی جس پہ بھی اب استطاعت کے مطابق. جہاد کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ جو جہاد چوٹی ہے کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ مخصوص لوگ نکلتے ہیں. احسن کو لے لو، بِأَحْسَنِهَا، اس کے اچھے کو لے لو، بہترین کو لے لو، عزیمت کو لے لو، رخصتوں کو. اب رخصت بھی ہے جہاد میں، یہ کہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ رخصت پہ ہی عمل کریں. آپ کہیں نہیں بس جہاں پہ رخصت مل گئی نہیں، عزیمت کو لے. سہولتوں کو، یعنی سہولتوں کو چھوڑ کے، رخصتوں کو چھوڑ کے اس کی بہترین چیز کو لیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کتنا مشکل کام ہے. قاطع جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رحم کو کاٹنے والا، رحم کے رشتے کو کاٹنے والا، صلہ رحمی کرنا انتہائی ٹف کام ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑے. رشتہ داروں کے ساتھ ان لوگوں سے میل ملاپ رکھنا جو آپ سے کٹ رہے ہیں، آپ کو توڑ رہے ہیں، آپ کو ختم کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان سے ملنا ہے. یہ بھی عزیمت ہے. سمجھ آ رہی؟ تو رخصتوں کو چھوڑ کے عزیمت کو پکڑنا، اس کی اچھی، اس کی بہترین چیزوں کو پکڑنا. اور قرآن میں بھی ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رخصتیں دیکھ لیں کہ جو رخصتیں مل گئی ہیں، نہیں، بہترین چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. تو جہاں تک میرے مائنڈ میں یہ بات آتی کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال دینا، اس میں بھی بڑی جان جاتی. اللہ کی راہ میں چہ جائے کہ آپ ایک 50 روپے 20 روپے دے رہے ہیں، اب تو 20 کی بات یا 50 کی، ایک آپ اللہ کی راہ میں ایک مطلب 1000 روپیہ دے رہے ہیں، ایک آپ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کر رہے ہیں. اپنے گھر میں آپ کے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز نکال کے دے رہے ہوتے ہیں جو بالکل
مطلب خستہ حال ہو، یا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں جو، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے وقت آپ کو کچھ ہو، ایسے دیں آپ کہ آپ کو کچھ ہو واقعی کہ آپ یہ دے رہے ہیں، ایسے آپ اللہ کی راہ میں دیں۔ آپ کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ اسی کا تھا اسی کو دے رہے ہیں، اس کو تھوڑے نہ دے رہے ہیں، آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، وہ اصل میں آپ ہی کا ہی ہوتا ہے۔ اور اپنا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو دے رہے ہیں، نہیں، وہ آپ کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، جیسے جہاد ہے، اللہ کی راہ میں دینا، صلہ رحمی، اس کے علاوہ آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ قرآن کے کا احسن یا تورات کا احسن کیا تھا، یا قرآن کے اندر احسن چیزیں کون سی ہیں، اس کے بہترین اعمال کون سے ہیں، اس کی لسٹ آپ بنا کے اپنے سامنے لگا سکتے ہیں، ان کو سلیکٹ کیجئے اور ان کو دیکھیے، یا اس کے محکمات کو لگا لیں۔ اس کی متشابہات بھی ہیں، کچھ ملتی جلتی ہیں، کچھ محکمات ہیں ایگزیکٹ، ہم پیچھے اس کچھ آیات پڑھ چکے ہیں، بالکل سیم واضح آیات تھیں۔ اب حقوق والدین کے ساتھ حسن سلوک، اب آپ یہ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کافی ٹف کام ہے۔ ان اپنے شوہروں سے، بھائیوں سے پوچھیں کہ جو فرمانبرداری کرتے ہیں اور والد صاحب آگے سے جھڑک دیتے ہیں، یا والدہ، یا میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے تو ماں بیچ میں آ گئی ہے، یا ساس کا، یا کوئی اس طرح، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی کافی ٹف کام ہے، کافی ٹف ہے، خاص طور پہ میرڈ لائف میں کافی ٹف ہو جاتا ہے۔ مطلب میں میل کی بات کر رہی ہوں، خواتین کی نہیں بات کر رہی، ان کے لیے تو ان کا شوہر ہے نا، تو اس لیے اس طرح کی چیزیں۔ اب حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ لے لیں ان کے بہترین کو، یہ ہمارے لیے بھی بات ہے۔ سَأُرِيكُمْ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، سین ان قریب کے لیے، قریب ہے کہ، اور پھر اُرِيكُمْ، اُری، سَأُ، اُرِيكُمْ بھی کہاں سے نکلا؟ پہلے نرا آیا ہے، پھر ترا آیا ہے، پھر اُرِيكُمْ آیا ہے، اُری آیا ہے، ٹھیک ہے، ترانی آیا ہے، اس پہلے کیا ہے، ارینی آیا ہے، پھر ترانی آیا ہے، پھر اب کیا لفظ آ گیا ہے؟ اُری آ گیا ہے، اُری، اُری، واؤ اس میں سائلنٹ ہو جائے گا۔ سَأُرِيكُمْ، میں دکھاؤں گا تمہیں، یہ بھی را، سب کا روٹ کیا ہوگا؟ ایک ہی روٹ ہوگا، را، حمزہ، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، را کے اوپر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، را، ٹھیک ہے، ان سب کا روٹ ایک ہی ہوگا۔ سَأُرِيكُمْ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، گھر فاسقوں کا۔ ساتھ میں یہ بھی بات آ گئی، اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ مقام سے مراد یا تو انجام ہے یا ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تم حکمرانی عطا نہیں کروں گا، اور یہاں پر اس سے مراد اس وقت جو بات آئی وہ ملک کے شام ہے، جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ ہاں جی، یہاں پر یہی آ رہی ہے بات، یہ جو بات یہ لاسٹ والی آ رہی ہے نا کہ عنقریب میں فاسقوں کا گھر تمہیں دکھاؤں گا، یہی بات آ رہی ہے کہ یہاں پر فاسق سے مراد یعنی جو نافرمان اس میں شام میں یا مصر میں موجود تھے، اور عمالقہ یا فرعونیوں کا ملک تھا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عمالقہ کی بعد میں حکمرانی تھی، فرعون تو غرق ہو چکا تھا، تو یہ ہے۔ سأصرف، عنقریب میں پھیر دوں گا، صرفہ سے، صرفہ، صرفنا، صرفہ، کئی طرح سے اس کے مطلب بدل کے یہ آ رہے ہیں، تو صرفہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ابواب الصرف کیا ہوتا ہے، باب الصرف کیا ہوتا ہے، آپ اپنی اس میں گرامر میں پڑھے ہوتے ہیں، صرف النحو پڑھے ہوتے ہیں نا، ابواب الصرف، تو صرف کیا ہوتا ہے؟ لفظ بار بار گھوم گھما کے وہیں پہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا، ضربا ایک ہی ہے لیکن گھوم گھام کے صیغہ بدل کے وہیں آ رہا ہے، تو 14 صیغے بن گئے، اس کے علاوہ پھر ابواب الصرف میں آگے بہت سارا کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ تو صرفہ کا مطلب ہوتا ہے پھیر کے کسی چیز کو وہیں پہ ہی لانا۔ ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی، اپنی نشانیوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یعنی یہاں پر پھیرنے سے مراد
دور کر دینا، ہٹا دینا ہوگا۔ یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، یعنی متکبروں تک قرآن نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے کس چیز کو ختم کرنا ہوگا؟ تکبر کو، تکبر کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی ایفرٹ ہے، یہ بھی احسن میں ہی لگا لیں۔ تکبر کو ختم کرنا، اپنے آپ کو نیچے لے آنا، عاجزی اختیار کرنا، جھکا لینا، اور یہ بھی بڑا کام ہے اپنے اندر سے کہ اپنی میں کو ختم کرنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بھی چھوٹے چھوٹے آپ دیکھتے جائیں، گنتے جائیں کہ کون کون سے آ رہے ہیں قرآن کے احسن میں، تورا کے احسن میں، یا وہ تو سمرائز ہو کے قرآن بن گیا نا، اب تو ہمارے لیے قرآن ہے۔ زمین میں بڑے بنتے ہیں، وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، پھر یرو کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، چوتھی دفعہ آ چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھ لیں، کُلَّ آیَةٍ، ہر نشانی، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، نشانی سے مراد معجزہ ہے، ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تو اب بھی وہ ایمان متکبر نہیں لائیں گے۔ کون تھے متکبر؟ اب آگے بھی تو چلتا ہے، پیچھے فرعون ہی تھے، پھر آگے دیکھیں آگے کون کون سے چلتے جا رہے ہیں، اور پھر آگے ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا۔ وہیں یرو، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد، راستہ ہدایت کا، رشد ہدایت کا، لا یتخذوہ، تو نہیں وہ بنائیں گے اسے سبیلا، راستہ۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تو پھر بھی وہ اسے راستے کے طور پہ بطور راستہ نہیں پکڑیں گے، اسے ہدایت کا راستہ اپنے لیے راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی، راستہ گمراہی کا، یتخذوہ سبیلا، تو وہ بنا لیں گے اسے راستہ۔ ذالک، یہ کس لیے ہے؟ یہی بات، یہ جو پیچھے ابھی بات چل رہی ہے متکبروں کی، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے، با یہاں پر حرف جر نہیں ہے، با بمانے بوجہ کے آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا، اور تھے وہ، عنہا، ان سے، غافلین، غافل۔ تکبر کی وجہ سے ہی انسان جھٹلاتا ہے، اور اگر تکبر نہیں ہوگا تو وہ مان لے گا۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ نبوت کی وجہ سے، کہ نبوت کیوں آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی کیوں بنی اسرائیل میں سے چھوڑ کے پیغمبر بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ اس تکبر کی وجہ سے تو مانتے نہیں تھے، ورنہ تو 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین امانتیں نہیں پڑی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو امانتیں تو اللہ کے نبی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، تکبر تھا بس۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء، اور ملاقات کو بھی، الآخرتی، آخرت کی، یہ بھی بات تھی کہ اللہ سے ملنا اور جی کر دوبارہ اٹھنا ان کے لیے انتہائی محال تھا اس بات کو ماننا۔ حبط، اللہ تعالیٰ نے یہی دو باتیں بیان کر دی، حبطت، ضائع ہو گیا، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اسی لیے موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ موت مر کے کہاں جانا ہے؟ جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ کہاں جائیں گے؟ جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کے پاس۔ تو ڈرتے کس لیے ہیں؟ کتنا جینا ہوتا ہے، کیوں نہیں لڑتے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کی ملاقات سے وہ غافل ہو گئے، یعنی انہوں نے جھٹلایا نشانیوں کو، ملاقات کو، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ حل یجزون، حل بمانے نہیں کیوں آیا؟ حل کا معنی تو نہیں ہوتا، حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا، یعنی جملہ استفہامیہ کے لیے آ رہا ہوتا ہے، مطلب کوسچن کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ حل بمانے نہیں کیوں ہو جائے گا جبکہ آگے الا آ رہا ہو؟ حل نہیں، یجزون، وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا، مگر، ما کانوا یعملون، مگر جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کے پیش آنے کو، یعنی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کے سب کام غارت کر ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے۔ متکبر لوگ ہی اللہ کی آیات سے دور رہتے ہیں، اور وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح بھی نشانی حق کی طرف انہیں پاس لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔
ایک جگہ پہ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے جن چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب بھی کیوں نہ دیکھ لیں۔ سورہ یونس۔ احکام الہی سے اعراض۔ چلیں بہرحال ٹھیک ہے، یہاں پہ سے تھوڑا سا دیکھ لوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔